محمد صاحب دامت برکات العالیہ کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت سے پہلے صرف ایک گزارش آپ کی خدمت میں یہ کرتا چلوں کہ چمن کے اندر، کسی بھی گلشن کے اندر، کسی بھی باغ کے اندر پھول بھی ہوتے ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن کانٹے پھولوں کے سہارے چمن میں باقی رہتے ہیں۔ اگر پھول چمن میں سوکھ جائے، گل جائے، سڑ جائے، ختم ہو جائے تو پھر مالی کو کانٹوں سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ کانٹے کسی بھی چمن کی زینت اسی وقت تک ہوا کرتے ہیں جب تک اس چمن میں پھول موجود ہوں۔ اس کائنات عالم کے چمن میں جب تک یہ پھول علماء کی شکل میں موجود ہے تو سمجھیے کہ میرے اور آپ کی طرح کانٹے بھی اس کائنات عالم کے مالی رب العالمین کو برداشت ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ پھول گل سڑ مٹ ختم ہو گئے، جو کچھ ان پھولوں کے ساتھ روش جاری ہے اگر وہی روش اور وہی تیغ ستم چلتی رہی تو پھر میں کہنے میں حق بجانے دوں، اگر کہہ دوں تو مناسب ہوگا کہ میرے معاشرے کی بقا کل بھی علماء کے دم سے وابستہ تھی، میرے معاشرے کی بقا آج بھی علماء کے دم سے وابستہ ہے، قیامت تک کے لیے میرے معاشرے کی بقا اور سلامتی علماء کے دم سے وابستہ ہے۔ اور میرے وجود سنی بزرگوں، وجود سنی نوجوانوں، یہ علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت اسی طرح ہے جیسے آسمان دنیا پہ آپ کو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، اور ستاروں کے بارے میں مجھے اور آپ کو قرآن مجید رہنمائی دیتا ہے کہ ستاروں کی 3 ڈیوٹیاں ہیں، ستاروں کے 3 کام ہیں، ستاروں کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا کہ ستاروں نے آسمان کو زینت بخشی ہوئی ہے۔ ان علماء نے آسمان علم کو ستاروں کی طرح زینت بخشی۔ مجھے قرآن ستاروں کے بارے میں دوسری رہنمائی یہ دیتا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ستارے جیسے آسمان کو زینت دیے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی شیطان، کوئی شر پسند، کوئی غلط کار آسمان کی طرف بڑھنا چاہے، ستارے اس کو مارنے کے کام بھی آتے ہیں۔ یہ آسمان علم کے ستارے جو علماء ہیں جیسے آسمان علم کی زینت نظر آتے ہیں، کوئی شر پسند دین کی طرف بڑھنا چاہے تو اس کے منہ پہ تماچا بھی نظر آتے ہیں۔ اور ستاروں کی تیسری ڈیوٹی مجھے قرآن نے یہ بتائی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ستارے راہ پانے والوں کو ہدایت دیتے ہیں، ستارے راہ کی طلب کرنے والوں کو راہ دکھلاتے ہیں۔ بالکل علماء کی مثال یوں ہی سمجھیے کہ میرے معاشرے کے یہ غیور اور پرعزم با استقامت علماء ستاروں کی مانند ہیں، جو کوئی ان کے سامنے آتا ہے سنجیدہ بن کے شرافت کے روپ میں، جو کوئی ان کے سامنے طلب کے لیے آتا ہے اسے ہدایت کی راہیں دکھلاتے ہیں۔ شر پسندوں پہ رب الہ رب تعالی کی طرف سے ایک تماچا ثابت ہوتے ہیں اور آسمان علم کی زینت ثابت ہیں۔ انہی ستاروں میں سے ستاروں کی خوبیاں رکھنے والا ایک عظیم عالم دین میرے اور آپ کے سامنے تشریف فرما ہے کہ جو مناظرے کی دنیا کے اندر بھی امام تصور کیے جاتے ہیں، تصوف کی دنیا میں بھی اپنا ایک نام رکھتے ہیں، اخلاق کی دنیا میں بھی اپنا ایک عظیم نیٹ ورک رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ میں بسط ادب بسط احترام درخواست کروں گا اس عظیم عالم دین سے جو میرے اور آپ کے نوجوانوں کو، میرے اور آپ کے معاشرے کے تمام افراد کو امت سابقہ کے ساتھ، امت مرحومہ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ ان الفاظ میں جوڑنا چاہتا ہے تم صبح بہارا لے جاؤ مجھ کو شام علم غنیمت ہے، کہت کے اس دور میں لوگوں اسلاف کا نقش قدم سے غنیمت ہے، گرج کے برس کے اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آج کل کانفرنس سے 3-3 4-4 بجا دیتی ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ وقت سے فارغ ہو جائیں گے، اس لیے گرج کے برس کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے مہمان کا استقبال کرتے ہوئے
گرج کے برس کے یہ چونکہ میری برادری ہے نا تو تیار کرنے کے لیے بھی ذرا ضرورت ہوتی ہے، اس لیے آپ کے جذبات کو بھی سلام ہے، لیکن ان کو بھی سلام ہے جو اتنے جملوں کے بعد پھر گرمائیں گے۔ گرج کے برس کے لب ہلا کے زور لگا کے ہاتھ لہرا کے سرفروشوں کے انداز میں مجاہدوں کی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کھڑے ہونے والے بھی نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء کرام، مسلک اہل سنت والجماعت، علماء اہل سنت والجماعت، خطباء اہل سنت والجماعت، مناظرین اہل سنت والجماعت، نعرہ تکبیر۔ درخواست کروں گا مناظر اہل سنت میرے محترم مکرم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ اپنے ارشادات عالیہ سے میرے اور آپ کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں کا رنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے
لوگ تو چلے اس نے عمل لے کے روزے حساب، سرورہ ہم کو تو فقط تیرے ہی سہارے ہوں گے۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی محفل حمد و نعت میں 11 بجے کی بجائے 1 بجے بیان شروع ہوا۔ اللہ گواہ ہے اس تاخیر میں میرا ذرہ برابر بھی قصور نہیں۔ میں وقت کی اس قدر پابندی کرتا ہوں کہ جس قدر پابندی کا ایک شاید دنیا دار یا دیندار طبقہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں ٹھیک اپنے وعدے کے مطابق 10 بجے میزبانوں کے یہاں پہنچ چکا تھا۔ اگر سٹیج پر تاخیر سے آیا تو میرا قصور قطعاً نہیں ہے۔ میں اس لیے صفائی دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زوجہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کھڑی ہیں، اندھیرا ہے، ایک صحابی گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کوئی شک کیا ہے؟ فرمایا تم نے شک نہیں کیا لیکن میرے ذمے ہے میں وضاحت کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع تہمت، تہمت کے مقام سے بھی تمہیں بچنا چاہیے۔ تو جب آدمی مسلک کے والے سے ایک منصب پر کھڑا ہو تو چاہیے اس کو اپنے معاملات کی وضاحت کرے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں آئندہ بھی اگر کسی کے ساتھ وعدہ ہو تو آپ یقین فرما لیں اللہ کی طرف سے کوئی عذر شرعی نہ آئے تو ہم نے پہلے بھی پابندی کی ہے، آئندہ بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں اکثر احباب سے کہتا ہوں اتحاد اہل سنت والجماعت کی جو سروس ہے وہ نو لیٹ اور نو ویٹ پر چلتی ہے۔ ہم نہ کسی کو انتظار کا موقع دیتے ہیں نہ ہی تاخیر کا موقع دیتے ہیں۔ میں ہر جلسے پر بر وقت آتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ مسلک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو میں نے وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ آپ میرے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہوں کہ شاید میں نے خطبہ کی طرح تاخیر کی ہے۔ میں بحمد اللہ تعالی مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محض خطیب نہیں بلکہ وکیل ہوں۔ خطابت کی گفتگو الگ ہوتی ہے اور وکالت کی گفتگو الگ ہوتی ہے۔ خطیب اپنے موقف کو بیان کرتا ہے اور وکیل اپنے موقف پہ دلائل کو بیان کرتا ہے۔ میں اسی وکالت کے طرز پہ انشاءاللہ آپ کی مجلس میں حمد و نعت پہ گفتگو کروں گا۔ اس کے لیے میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، نمبر 2 وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں، نعت بھی تعریف کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے عرف اور ماحول میں عموماً جب حمد کہا جائے تو مراد اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور جب نعت کہا جائے تو خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ اس اصول کو سمجھیں تاکہ اس کے بعد میں آگے اپنی گفتگو شروع کروں۔ کبھی بعض احباب کو گلہ ہوتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ بعض مقامات پہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی کے ساتھ خاص ہے، احناف نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیوں لکھا ہے؟ ہم اعتراض کرنے والوں کو کہتے ہیں ابن تیمیہ کو تم امام مانتے ہو، مجموعہ ابن تیمیہ اٹھا کے دیکھو، بارہا امام ابن تیمیہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اگر قرآن کریم کو دیکھو تو قرآن نے جس طرح صحابہ کو رضی اللہ عنہم کہا ہے اسی طرح تابعین کو رضی اللہ عنہم کہا ہے۔ بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
مہاجرین صحابہ بھی رضی اللہ، انصار صحابہ بھی رضی اللہ، ان کی اتباع کرنے والے بھی رضی اللہ۔ لیکن اگر ہر کسی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھ دیا جائے اشکال پیدا ہوگا، یہ کون ہے؟ علماء نے فرق کرنے کے لیے اصطلاحات بنائی ہیں۔ خاتم الانبیاء کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کرتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کسی نبی کا نام آئے علیہ السلام تحریر کرتے ہیں۔ اگر صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ تحریر کرتے ہیں، اگر تابعی اور اس کے بعد ولی کا نام آئے تو رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں۔ میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اللہ رب العزت کی اس پوری مجلس پہ رحمت ہو۔ توجہ کرنا، اللہ کی اس پوری مجلس پہ، تو جس پہ رحمت اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ ہے، بولیے نا رحمت اللہ ہے۔ اب ہمارے ہاں زندوں پر بھی رحمت اور مردوں پر بھی، جو دنیا میں ہے ان پر بھی رحمت، جو دنیا سے چلے گئے ان پر بھی۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بتاؤ آپ کے والد مرحوم کا کیا حال ہے، یہ لڑکا فوراً کہے گا نہیں میرے ابا جی تو زندہ ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ پوچھو جی آپ کے چچا مرحوم کا کیا حال ہے، یہ کیا کہو گے؟ نہیں مولانا صاحب میرے چچا جی تو جو زندہ ہے مرحوم نہیں ہوتا۔ زندہ پر بھی رحمت اور مردہ پر بھی، لیکن ہمارے ہاں رحمت کا معنی ایک ہے، مرحوم کا معنی ایک ہے۔ ہمارے ماحول میں عموماً مرحوم اسے کہتے ہیں جو دنیا سے چلا جائے، اور حفظہ اللہ اسے کہتے ہیں جو دنیا میں زندہ ہو۔ اگرچہ معنی میں فرق نہیں ہے، لیکن کبھی ماحول میں اصطلاحات بدل جاتی ہیں۔ حمد کا معنی بھی تعریف ہے اور نعت کا معنی بھی تعریف ہے، لیکن ہمارے ماحول میں حمد والی اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں اور پیغمبر کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ حمد و نعت کا معنی یہ ہے آج اللہ کی تعریف بھی ہوگی اور ہمارے پیغمبر کی تعریف بھی ہوگی۔ میں نے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا ہے، اپنے پیغمبر کی نعت بیان کرنے کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پڑھا ہے۔ اب میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس کی حمد بیان کریں گے اسے رب العالمین کہتے ہیں، اور جس کی نعت بیان کریں گے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جس کی حمد بیان کریں گے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کی نعت بیان کریں گے اسے رسول اللہ کہتے ہیں۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ رب العالمین کے لیے بھی بولتے ہیں، رحمت للعالمین کے لیے بھی بولتے ہیں، لیکن وہی لفظ جب رب العالمین کے لیے کہیں گے تو معنی الگ ہوگا، وہی لفظ رحمت للعالمین کے لیے کہیں گے تو معنی، بولتے جاؤ معنی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تاخیر بڑی ہوئی اور بڑی تاخیر سے بیان شروع ہوا، تو بڑی تاخیر سے شروع ہو تو بیان تاخیر سے ختم ہوتا ہے، جلدی شروع ہو تو جلدی ختم ہوتا ہے، اور تاخیر سے شروع ہو تو تاخیر سے ختم ہوتا۔ میں ہم تو نعت پہ بات کروں گا اور دلائل وہ دوں گا جو پہلے تم نے کبھی نہیں سنے۔ میں اپنے اسلاف کی عبارات کو لاتا ہوں، اپنے علماء کے دلائل کو لاتا ہوں، اہل سنت والجماعت کے موقف اور مسلک کو لاتا ہوں، لیکن انداز اس میں وہ ہے جو خالق نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں توجہ رکھنا، اللہ کے لیے بھی لفظ ہوگا اور پیغمبر کے لیے بھی لفظ ہوگا، لیکن خدا کے لیے آئے گا تو معنی الگ ہوگا، اور نبی کے لیے آئے گا تو معنی، بولتے جائیں، نبی کے لیے آئے گا تو معنی الگ ہوگا۔ میں اپنے بیان سے پہلے دیکھ رہا تھا بھائی ابو بکر مدنی زور بھی لگا رہے تھے، داد لینے کی کوشش بھی فرما رہے تھے، لیکن آپ بھی مجبور تھے کہ آپ تو عشاء سے بیٹھے ہیں۔ خطیب بدلتا ہے، سامع تو نہیں بدلتا، زبان بدلتی ہے، کان تو نہیں بدلتا، یہ کرسی بدلتی ہے، وہ سیٹ تو نہیں بدلتی۔ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، میں آپ کی تھکاوٹ کو دیکھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ میں آپ سے سبحان اللہ کی داد نہیں لیتا، میں آپ سے نعرہ نہیں لگاتا، اور میں عموماً کہتا ہوں اگر جلسہ خطیب کا ہو تو نعرہ لگاؤ، اور جلسہ وکیل کا ہو تو پھر خاموش ہو جاؤ، سناٹا چھا جائے تاکہ تمہیں موقف اور بات سمجھ آئے۔ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا،
حمد ہوتی ہے رب العالمین کی اور نعت ہوتی ہے رحمت للعالمین کی. ہم کہتے ہیں رب العالمین بھی پاک ہے, ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین بھی, بولتے جاؤ, رب العالمین بھی پاک ہے, رحمت للعالمین بھی پاک ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں رب العالمین پاک ہے تو معنی اور ہے, رحمت للعالمین پاک ہے تو معنی اور ہے, دونوں میں فرق ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر تمہیں یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو اگلا عقیدہ بھی سمجھ آئے اور نقطہ بھی سمجھ آئے. وہ عقیدہ اور نقطہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے قرآن کریم میں رب العالمین کے لیے ارشاد فرمایا, اللہ لا الہ الا ہوا, میرا اللہ حیٌ ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نبی اللہ حیٌ, نبی بھی حیٌ ہے. تو بعض لوگ جو نبی کو زندہ نہیں مانتے, ان لوگوں نے کہا یہ حدیث ہمیں نہ سنانا. میں نے کہا حدیث تمہیں کیوں نہ سنائے؟ کہتے ہمیں وہ حدیث پیش کرنا جو قرآن سے ٹکرا نہ جائے, قرآن کے معارض نہ ہو, قرآن کے مقابل نہ ہو. ہم قرآن کے مقابلے میں آنے والی حدیث کو سنا نہیں کرتے. میں کہتا ہوں خدا تمہیں عقل دے, میں دعوے اور چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں, پیغمبر کی کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے. قرآن کے خلاف ارشاد پیغمبر کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن متن کا نام ہے, حدیث پیغمبر شرع کا نام ہے. شرع متن کی مخالفت نہیں کرتی, شرع متن کو کھولا کرتی ہے. قرآن نے کہا رب العالمین کے لیے اللہ لا الہ الا هو الحی, اللہ نے قرآن میں خود کو حیٌ کہا. میرے پیغمبر نے حدیث مبارک میں فرمایا نبی اللہ حیٌ, نبی کو حیٌ کہا. جب ہم نے کہا خدا بھی زندہ ہے, نبی بھی قبر میں زندہ ہے, وہ لوگ جو پیغمبر کو زندہ نہیں مانتے وہ فوراً کہنے لگے ہم یہ حدیث نہیں مانتے. میں نے کہا تم کیوں نہیں مانتے؟ کہتا جی قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا قرآن کے خلاف کیوں ہے؟ کہتا ہے قرآن اللہ کو زندہ کہتا ہے. ہم جب نبی کو حیٌ مانیں گے تو پھر اللہ بھی حیٌ ہوگا, نبی بھی حیٌ ہوگا. یہ تو شرک ہوگا. قرآن شرک کو ماننے کی نہیں, شرک کی نفی کرتا ہے. ہم نبی کو اس لیے حیٌ نہیں مانتے تاکہ شرک نہ آئے. میں نے کہا میرے دوستوں میں بات سمجھانے کے لیے کہنے لگا اللہ بھی پاک ہے اور نبی بھی, بولتے جاؤ, اللہ بھی پاک ہے نبی بھی. جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے تو مانا اور ہے, ہم نے کہا نبی پاک ہے تو مانا اور ہے. کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے یعنی اللہ صفات مخلوق سے پاک ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. جب ہم نے کہا نبی پاک ہے تو نبی کے پاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ نبی میں مخلوق کی صفات تو ہے, کیونکہ نبی مخلوق جو ہے, لیکن مخلوق کی صفتوں میں جو عیب ہے نبی ان سے پاک ہے. خدا پاک ہے صفات مخلوقات سے, نبی پاک ہے ان صفات سے جو مخلوق میں عیب بنے. میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں, میرا اللہ نہیں کھاتا, یہ کھانا مخلوق کی صفت ہے. اللہ کھانے سے پاک ہے, نبی مخلوق ہے, نبی کھاتا تو ہے لیکن نبی حرام نہیں کھاتا, چونکہ حرام کھانا مخلوق میں عیب ہے. اللہ نہیں پیتا, پینا مخلوق کی صفت ہے. اللہ پینے سے پاک ہے, نبی پیتے تو ہیں لیکن نبی حرام نہیں پیتے, کیونکہ حرام پینا انسانیت میں عیب ہے. میرا اللہ اولاد نہیں جنتا اور اولاد جننا مخلوق کا کام ہے. اللہ ان سے پاک ہے. نبی کی اولاد تو ہوتی ہے, نبی اولاد جنتا ہے لیکن حرام نہیں, حلال کی اولاد جنتا ہے. حرام کی اولاد انسان میں عیب ہے. اللہ پاک ہے یعنی اللہ صفات مخلوقات سے پاک ہے. نبی پاک ہے کیا مانا؟ نبی مخلوقات والی صفتوں میں جو عیب ہے ان سے پاک ہے. خدا بھی پاک ہے, نبی بھی پاک ہے, لیکن خدا کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے. جب ہم نے نبی کو پاک کہا تو نبی پہ پاک ہونے کا معنی, توجہ, نبی کے پاک ہونے کا معنی الگ ہے. ہم نے کہا خدا بھی حیٌ ہے, ہم نے کہا نبی بھی حیٌ ہے. ہم نے کہا خدا بھی زندہ ہے, ہم نے کہا نبی بھی زندہ ہے. لیکن خدا کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے اور نبی کے زندہ ہونے کا معنی, خدا کے زندہ ہونے کا معنی بلند آواز سے, خدا کے زندہ ہونے کا معنی
اور ہے، اور نبی کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے سمجھانے کے لیے کہا، میں نے کہا بیٹا مجھے تو یہ بتا، تو سنتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں میں سنتا ہوں۔ میں نے کہا سننے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی سمیعن کہتے ہیں۔ میں نے کہا خدا بھی سنتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے خدا سنتا ہے سمیعن بنا، تو سنتا ہے سمیعن بنا۔ خدا بھی سمیع ہے، تو بھی سمیع ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے، تجھے اندھا کر دینا چاہیے تاکہ شرک نہ ہو۔ لوگ کہیں کہ تیرے کانوں کو پھوڑ دینا چاہیے، تجھے بہرا بنا دینا چاہیے تاکہ خدا سنے اور تو نہ سنے۔ خدا کو سننے والا کہے، تجھے سننے والا نہ کہے۔ کہتا ہے جی کیوں؟ میں نے کہا تاشا کہ شرک نہ ہونا، تو بتا تو دیکھتا ہے؟ کہتا ہے جی میں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھنے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے جی بصیرن کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو دیکھتا ہے، تجھے بھی بصیرن کہیں گے۔ خدا دیکھتا ہے، خدا کو بصیرن کہیں گے۔ ارے تو بھی دیکھنے والا ہے، خدا بھی دیکھنے والا ہے، تو بھی بصیرن ہے، خدا بھی بصیرن ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ تیری آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ کہ خدا دیکھتا ہے تو نہیں دیکھتا، تاکہ شرک نہ ہو۔ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے آنکھیں نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے میرے کان پھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا ہے خدا بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ خدا کے دیکھنے کا معنی اور ہے اور میرے دیکھنے کا معنی اور ہے۔ خدا سنتا ہے معنی اور ہے، میں سنتا ہوں معنی اور ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ بات کہنے دے، رب العالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین پاک ہے تو معنی اور ہے، رب العالمین زندہ ہے تو معنی اور ہے، رحمت للعالمین زندہ ہے تو معنی اور ہے۔ پھر بات یوں کہ خلط ملط تو نہ کرنا۔ جب ہم نے کہا رب العالمین زندہ ہے، اس کا معنی یہ ہے وہ ازل سے زندہ ہے، اب تک زندہ ہے۔ جب ہم نے کہا نبی زندہ ہے، یہ ازل سے نہیں اب تک زندہ ہے۔ خدا کی حیات کو ازلی بھی کہتے ہیں، ابدی بھی کہتے ہیں۔ پیغمبر کی حیات کو ازلی نہیں ابدی کہتے ہیں۔ خدا کی حیات اور ہے، نبی کی حیات اور ہے۔ نمبر 2، اللہ کو حیات ہے لیکن حیات میں 1 منٹ کی بھی موت نہیں ہے۔ پیغمبر کو حیات ملتی ہے، پھر نبی پہ موت آتی ہے، پھر پیغمبر کو قبر میں حیات ملتی ہے۔ میں نے کہا حیات اسے بھی ہے، حیات اسے بھی ہے، لیکن یہاں 1 سیکنڈ کی موت ہے، وہاں موت بھی نہیں ہے۔ خدا کی حیات اور ہے، نبی کی حیات اور ہے، رب العالمین کی حیات اور ہے، رحمت للعالمین کی حیات توجہ ہے نا، رب العالمین کی حیات اور ہے اور اس کی حیات اور ہے، توجہ رکھنا۔ ارے جس کی حمد ہو اسے رب العالمین کہتے ہیں اور جس کی نعت ہو اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ وہاں بھی ربن ہے، لفظ ساتھ عالمین ہے، یہاں بھی لفظ رحمت ہے اور آگے لفظ عالمین ہے۔ تم کو گے مولانا فرق کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا۔ ارے جب تو عالم ارواح میں جائے گا، الستو بربکم قالوا بلا، وہاں بھی رب العالمین ہے۔ جب تو دنیا میں آیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ تیرے جوانی کا مسئلہ ہے، اب بھی رب العالمین ہے۔ اور جب تو قبر میں جائے گا، فرشتہ پوچھے گا من ربوں کا، وہاں بھی رب العالمین ہے۔ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، جب قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہے، جب قرآن کے درمیان میں آتا ہے تو ربنا ہے۔ ارے جب قرآن ختم ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس ہے۔ میں تو عجیب بات یہ ہے، ہمیشہ رب العالمین کی بات کیوں ہوتی ہے؟ میں نقطے کی بات کہنے لگا ہوں، پہلے ربن پہ تھوڑی سی بات، پھر رحمتن پہ بات کرتا ہوں، لیکن تجھے عالمین کا معنی سمجھ آئے گا تو حمد والے رب العالمین کا معنی بھی سمجھ آئے گا۔ اگر تجھے عالمین کا معنی سمجھ آئے گا تو رحمت للعالمین کا معنی بھی سمجھ آئے گا۔ توجہ رکھنا، لاہور کے سنی میں کہتا ہوں عالم 4 ہے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ ارے عالم ارواح اس جہان کا نام ہے جس میں روحیں تو تھی مگر بدن نہ تھے۔ عالم بدنیا اس جہان کا نام ہے جس میں بدن اور روح دونوں مل کے چلا کرتے ہیں۔ عالم برزخ اس جہان کا نام ہے جسے پردہ کہتے ہیں، وہاں بدن بھی نظر نہیں آتا اور روح بھی نظر نہیں آتی۔ ایک عالم آخرت کا نام ہے جو سب سے آخر میں آئے گا اور اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہوگا۔ میرے پیغمبر رحمت للعالمین ہے، میرے خدا رب العالمین ہے۔ وہ عالم ارواح میں بھی رب العالمین تھا، وہ عالم دنیا میں بھی رب العالمین ہے، وہ عالم برزخ
میں بھی رب العالمین ہے، وہ عالم آخرت میں بھی رب العالمین ہے۔ پھر سنی مجھے یہ بات کہنے دے کہ میرے پیغمبر جس کی میں نعت پڑھتا ہوں وہ عالم ارواح میں بھی رحمت للعالمین ہے، عالم دنیا میں بھی رحمت للعالمین ہے، عالم برزخ میں رحمت للعالمین ہے، عالم آخرت میں رحمت للعالمین ہے۔ تیرے ذہن میں آئے گا مولانا وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں میرے دلائل پہ غور کرنا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب میرے خدا نے اولاد آدم کو نکالا ہے، حضرت آدم کے پشت سے باہر نکالا، میرے خدا نے پوچھا الستُ بربکم، اولاد آدم تم بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اولاد آدم کی ساری ارواح خاموش ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء بھی خاموش ہیں، 1,44,000 صحابہ بھی خاموش ہیں، ارے ائمہ اربع اور سارے ولی خاموش ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما، دیوبند کا 40 سالہ محتمم کہتا ہے یہ سارے خاموش ہیں۔ پہلے روح محمد بولی ہے، اللہ نے پوچھا الستُ بربکم، تو میرے نبی نے فرمایا بلا بلا، ہاں ہاں اللہ میں تجھے رب العالمین کہتا ہوں۔ جب روح محمد نے خطاب کیا ہے کہ سارے انبیاء بولے ہیں بلا، پھر ساری امتیں بولی ہیں بلا، پھر مجھے یہ بات کہنے دے رب العالمین کو رب اس وقت کہا ہے جب رحمت للعالمین نے بلا کہا ہے۔ ربوبیت کے ساتھ رحمت یوں جڑی ہے، رب العالمین عالم ارواح میں رب العالمین ہے، لیکن پوری دنیا رب العالمین تب کہتی ہے جب رحمت للعالمین بلا کہتا ہے۔ تو میرے پیغمبر وہاں نہ بولتے، ربوبیت کے قرار کوئی نہ کرتا، ربوبیت کے قرار ہوا ہے، سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے، انبیاء نے کلمہ پڑھا ہے، سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے، ولی کتب کلمہ پڑھتے ہیں، سبب میرے پیغمبر کی ذات بنتی ہے۔ ارے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس ایمان کا سبب میرے پیغمبر کی ذات بنی ہے اور عالم ارواح میں بھی بنی ہے۔ پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا کہ رب العالمین عالم ارواح میں ہے تو یہ رحمت للعالمین عالم ارواح میں ہے، وہ رب العالمین عالم ارواح میں ہے تو یہ رحمت للعالمین عالم ارواح میں ہے۔ توجہ رکھنا میرے پیغمبر، اب یہ دنیا میں ذرا آئیے، یہ دنیا کا وجود بنا ہے، لیکن دنیا میں سب سے پہلے میرے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے انی خالق بشرا من طین، اے لوگوں میں نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، پھر میں نے آدم میں روح کو ڈالا ہے۔ حضرت آدم کے پہلے جسم کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح کو ڈالا ہے تو آدم کا ڈھانچہ بنا ہے۔ اگر تیرا ذوق تازہ ہو تو میں دلیل کے ساتھ ایک اشکال کو رفع کرتا ہوں۔ حضرت آدم کو خدا نے جس جگہ پہ بنایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بولیے بھائی، دنیا یا جنت؟ بلند آواز سے میری دلیل پہ غور کرنا، میں دلیل بھی دوں گا، تیرے عقیدے کو صاف بھی کروں گا۔ حضرت آدم کو خدا نے بنایا تو پہلے کہاں رکھا؟ بولتے جاؤ، کہاں رکھا؟ ابلیس کہاں پہ تھا؟ بولیے نا۔ جب خدا نے کہا اسجدوا لآدم، ملائکہ سجدہ کرو، تو ملائکہ کہاں پر تھے؟ جنت میں۔ ابلیس کہاں پہ تھا؟ حضرت آدم کو سب ملائکہ نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر، پھر تکبر کیا، وکان من الکافرین، پھر کفر کیا۔ میری دلیل پہ غور کرنا، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، سب سے پہلے انکار کرنے والے کا نام کیا ہے؟ ابلیس ہے۔ ارے کلہم کا لفظ سب کے لیے آتا ہے، اجمعون یہ لفظ اجماع سے بنا ہے، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس کائنات میں سب سے پہلے اجماع کرنے والے وہ ملائکہ تھے، اور اجماع کا انکار کرنے والا ابلیس ہے۔ تو جو اجماع کو مانتے ہیں وہ معصوم دلیل کو مانتے ہیں، اور جو اجماع کا انکار کرتا ہے وہ شیطان کی تائید کرتا ہے۔ تیرا جی چاہے اجماع کی دلیل کو مان کے معصوم دلیل کو مان لے، اور تیرا جی چاہے اجماع کا انکار کر کے ابلیس کی صفوں میں شامل ہو۔ دلیل سمجھ آئی؟ ملائکہ کون ہے؟ معصوم۔ ملائکہ کون ہے؟ توجہ رکھنا، ملائکہ کون ہے؟ معصوم۔
میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں علماء کے لیے، میری دلیل پہ آپ بھی توجہ کرنا۔ میں کہتا ہوں ہاں تم نے کبھی سنا ہے میرے نبی کی بات جس طرح حجت ہے بالکل اسی طرح صحابہ کی بات بھی حجت ہے۔ اور آپ نے کتب فقہ میں اصول کی کتابوں میں مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اجماع صحابہ کا انکار کرنا کفر ہے۔ کبھی لوگ پوچھتے ہیں ارے یار اجماع کا انکار کیوں کفر ہے؟ میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے، ارے وجہ یہ میرا پیغمبر خدا کا نمائندہ ہے، اس پیغمبر کے نمائندہ صحابہ ہے۔ ارے محمد نمائندہ خدا ہے، صحابہ نمائندہ مصطفیٰ ہے، میرا پیغمبر نمائندہ خدا ہے، صحابہ نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ توجہ رکھنا، حضور اکیلے نمائندہ خدا ہے، صحابہ سارے ملے تو نمائندہ مصطفیٰ بنتے ہیں۔ ارے پیغمبر اللہ کا اکیلا وحی کا مرکز بنتا ہے، صحابہ سارے پیغمبر کے کلام کا مرکز بنتے ہیں۔ کسی نے صداقت کو لیا صدیق بنا ہے، عدالت کو لیا فاروق بنا ہے، حیا کو لیا عثمان بنا ہے، شجاعت کو لیا علی بنا ہے، سیاست کو لیا امیر معاویہ بنا ہے، فقاہت کو لیا ابو ہریرہ بنا ہے۔ میں کہتا ہوں پیغمبر کو صاف لیے ہیں، لیکن جب سارے صفت جمع ہو جائے تو یہ پھر پیغمبر کے صحابہ کا مجموعہ بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں نبی اکیلا نمائندہ خدا ہے، صحابہ سارے مل کے نمائندہ مصطفیٰ بنتے ہیں۔ نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا معصوم نہیں ہے۔ صحابی اکیلا ہو وہ مومن بھی ہے، صحابی اکیلا ہو وہ حجت بھی ہے، صحابی اکیلا ہو وہ عادل بھی ہے، صحابی اکیلا ہو وہ محفوظ بھی ہے۔ ارے صحابی سارے مل جائیں تو پھر معصوم بنتے ہیں۔ نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا مومن ہے، نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا محفوظ ہے، نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا حجت ہے، نبی اکیلا معصوم ہے، صحابی اکیلا عادل ہے، نبی اکیلا معصوم ہے۔ یہ سارے مل جائیں تو معصوم بنتے ہیں۔ نبوت کے اکیلے فیصلے کا انکار کفر ہے، جس پہ یہ سارے جمع ہو جائیں ان کا انکار بھی کفر ہے۔ میں دلیل کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر نے یوں فرمایا ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ نجوم میں ہدایت ہے، میرا پیغمبر آفتاب ہدایت ہے۔ اور میں جملہ تیرے دل پہ تختی پہ لکھنے کے لیے میرے سنی نوجوان یہ جملہ کہتا ہوں، میرے جملے کو رٹ بھی لے، اپنی تختی پہ نوٹ بھی کر لے۔ میں کہتا ہوں ہاں میرا پیغمبر آفتاب ہدایت ہے، صحابہ نجوم میں ہدایت ہے۔ ذرا آسمان اور ستاروں کو دیکھنا، جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں، جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے، جب نبوت بکھرتی ہے تو پھر صحابہ بنتے ہیں، صحابہ سمٹتے ہیں تو نبوت بنتی ہے۔ جب چاند بکھرتا ہے تو صحابہ بنتے، جب چاند بکھرتا ہے ستارے بنتے ہیں، ستارے سمٹتے ہیں تو چاند بنتا ہے۔ نبوت بکھر جائے اصحاب بنتے ہیں، اصحاب سمٹ جائیں تو پھر نبوت بنتی ہے۔ نبوت تنہا معصوم ہے، صحابہ سارے جمع ہوں تو معصوم ہے۔ نبوت کا فیصلے کا انکار بھی کفر ہے، جس پہ یہ جمع ہو جائے انکار کفر ہے۔ وجہ وہ بھی فیصلہ معصوم کا ہے، اور جب جمع ہو تو یہ بھی فیصلہ معصوم کا ہے۔ قرآن کہتے فسجد الملائکۃ کلھم، فرشتے سارے جمع ہیں، ایک اکیلا کھڑا ہے ابا، پہلے انکار کرتا ہے، واستکبر پھر کبر کرتا ہے، وکان من الکافرین پھر کفر کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ پہلے اجماع کا انکار کرتا ہے، پھر واستکبر پھر کبر کرتا ہے، پھر مرزا قادیانی بن کے کفر کرتا ہے۔ یہ اجماع کے انکار سے چلا ہے، یہ کفر تک پہنچا ہے۔ اگر تو نے کفر سے روکنا ہے تو اجماع کے ذریعے کفر کے دروازے بند کر دے۔ میں اس لیے کہ تو رب نے آدم کو پیدا کیا، فرمائے اسجدوا لآدم، میری دلیل پہ توجہ کرنا، آدم کو پیدا کیا، اسجدوا لآدم، میرے آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ توجہ، حضرت آدم کو سجدہ کیا، فرشتے جنت میں ہیں، ابلیس بھی جنت میں ہے۔ ابلیس نے انکار کیا، خدا نے کہا جنت سے نکل جا۔ لاہور کے سنیوں توجہ رکھنا، ارے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ارے یہ میری قبر جنت کا ٹکڑا ہے۔ توجہ، میرے پیغمبر کی قبر جنت کا، بلند آواز سے، میرے پیغمبر کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے، میرے پیغمبر کا روزہ یہ جنت ہے۔ ارے جنت نہیں، جنتوں سے بڑی جنت ہے۔ تو مجھے ایک ظالم کہنے لگا اور یہ ہم پیغمبر کے روزے کو جنت نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم نہ مانو جہنم میں جاؤ، ہمارے ذمے منوانا نہیں ہے، ہمارے ذمے سمجھانا ہے۔ دلیل میں دوں گا، سمجھانا میرے خدا کا کام ہے۔ میں کہتا ہوں پیغمبر کا روزہ جنت ہے، مجھے کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا یار نہ ماننے کی وجہ تو بتا دینا۔ میں نے بخاری کی حدیث پڑھی ہے، میرے پیغمبر کی قبر یہ روزہ ہے،
ہے میرے پیغمبر کا روزہ یہ جنت ہے. میں تو حدیث پڑھتا ہوں, تو حدیث پڑھ کے بتا دینا میرے پیغمبر کا روزہ جنت نہیں ہے. کہتے جی میرے پاس دلیل تو نہیں ہے لیکن میرے پاس عقلی شبہ موجود ہے. میں نے کہا تیری عقل پہ لعنت میں بھیجتا ہوں اور تیرے شبے کو میں جوتے کی نوک پہ اڑا دوں گا. اپنا شبہ بیان تو کرنا. کہتے جی یہاں پہ حدیث موجود ہے, میرے نبی مدینہ منورہ میں آئے ہیں, میرے نبی نے جگہ کو خریدا ہے, مسجد نبی بنائی ہے, مسجد نبی بنی ہے, وہیں پیغمبر کے مکان بنے ہیں. مولانا تم نے حدیث نہیں پڑھی, وہاں مشرکین کی قبریں موجود تھی, یہود کی قبریں موجود تھی, ہڈیاں موجود تھی. نبی نے ہڈیوں کو نکال کے باہر پھینکا ہے. میں پیغمبر کے روزے کو جنت کیسے مان لوں؟ اگر یہ روزہ جنت ہوتا وہاں پہ کافر کی ہڈیاں کیسے ہوتی؟ میں نے کہا تو نے شبہ پیش کیا ہے نا, تو نے پیغمبر کے روزے کے جنت نہ ہونے پہ نہ قرآن کی آیت پڑھی ہے نہ تو نے حدیث مبارک پڑھی ہے. ذرا شبے کا جواب بھی سن لینا. تو نے کہا یا پیغمبر نے جگہ کو خریدا ہے یا مشرکین کی ہڈیاں موجود تھی تو پھر نبی نے رہنے دیا. کہتے ہیں نہیں نہیں, میں نے کہا نکال کے پھینک دیا. کہتے جی ہاں. میں نے کہا پھر میں قرآن پڑھ کے کہتا ہوں میرے اللہ نے آدم کو پیدا کیا, فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, ملائکہ نے سجدہ کیا ہے, لیکن جس نے سجدہ نہ کیا اسے ابلیس کہتے ہیں. تو جب انکار کیا تو جنت میں تھا, جب کافر تھا تو جنت میں تھا. یہ کفر کی حالت میں جنت میں ہے, وہ شرک کی حالت میں جنت میں ہے. خدا نے کہا ابلیس جنت سے نکل جا, یہ پہلے جنت میں تھا, نکال دیا, وہ جنت اب بھی ہے. ارے یہ بھی جنتی مشرک کی ہڈی موجود تھی, پیغمبر نے کہا باہر نکال دو. وہ جنت سے خدا نے ابلیس کو نکالا ہے, اس جنت سے میرے پیغمبر نے مشرک کی ہڈی کو نکالا ہے. یہ بھی جنت ہے, وہ بھی جنت ہے. یہ بھی جنت ہے, وہ بھی جنت ہے. میں نے کہا ظالم یوں بکا نہ کر میرے پیغمبر کی ذات پہ. ہاں میں لاہور کے سنیوں کہتا ہوں میرے پیغمبر کی حیات کا عقیدہ, خدا کی قسم میرے ایمان کا مسئلہ ہے, میرے عشق نبوت کا مسئلہ ہے, میرے پیغمبر سے درد دل کا مسئلہ ہے. تو مانتا ہے تو بڑے شوق سے مان, تو نہیں مانتا تو بڑے ذوق سے نہ مان. تیرا عقیدہ تجھے مبارک ہو, میرا عقیدہ مجھے مبارک ہو. میں کہتا ہوں ہاں پہلے شخص کو جس کو پیدا کیا اسے آدم کہتے ہیں. میں دلیل دینے لگا ہوں, میرا پیغمبر رحمت للعالمین عالم دنیا بھی ہے. ارے پہلے شخص کا نام آدم ہے, خدا نے پیدا کیا. حضرت آدم کو فرمایا درخت کے قریب نہ جانا. حضرت آدم یہ ہے, آدم نے کہا خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا. یہ یاد رکھنا آدم نے گناہ نہیں کیا. قرآن کہتا ہے نسی آدم بھول گئے تھے. ارے بھول کر کام کرنے کو گناہ نہیں کہتے. حضرت آدم بھولے نہیں, فوراً کہنے لگے حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا, خدا نے ڈانٹا کیوں ہے؟ میں نے کہا ہمیشہ گناہ پہ ڈانٹ نہیں پڑتی, کبھی آدمی شان کے مطابق کام پہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے. ارے نبی بھول جاتا ہے, بھولنے کا حکم اور ہے. امتی بھول جاتا ہے, امتی کے بھولنے کا حکم اور ہے. میرے دوستو دلیل پہ توجہ دینا. میں تم سے پوچھتا ہوں اگر روزے کی حالت میں بندہ کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بلند آواز سے, اگر روزے کی حالت میں بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کر کھائے تو روزہ نہیں ٹوٹا, بھول کر پیے تو روزہ نہیں ٹوٹا, لیکن بھول کر نماز میں بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. عجیب بات ہے, اگر بھولنے پر مؤاخذہ نہیں ہے تو روزے میں بھی مؤاخذہ نہ ہو, نماز میں بھی مؤاخذہ نہ ہو. بھول کر کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹا, گناہ بھی نہیں ہے. بھول کر پیا تو روزہ نہیں ٹوٹا, گناہ بھی نہیں ہے. نماز کی حالت میں بھول کر بات کی ہے, گناہ بھی نہیں ہے, نماز بھی ٹوٹی ہے. ارے جو فرق ہے نماز اور روزے میں وہی فرق ہے نبی اور امت میں. کیا مانا؟ میں کہتا ہوں روزے کی حالت میں فرق یہ ہے, روزہ رکھتا ہے کام بھی کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے چلتا بھی ہے, روزہ رکھتا ہے کماتا بھی ہے, روزہ رکھتا ہے پڑھتا بھی ہے. ہاتھ روزے میں کئی کام کرتا ہے لیکن نماز میں سارے کام چھوڑے ہیں. اللہ سے بات کرتا ہے. اللہ فرمائے میرے بندے تیرے ذمے کئی کام تھے تو بھولا, ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے, لیکن نماز میں ایک ہی کام تھا مجھ سے بات کرنا, تو اب بھی بھول گیا ہے. تجھے نہیں بولنا چاہیے تھا, نماز دوبارہ پڑھ لے, خدا نے ڈانٹ دیا. ارے امتی بھول جائے کئی ذمے کام تھے, خدا نے کہا بھولا چل میں مؤاخذہ نہیں کرتا, لیکن نبی بھولا ہے. میرا اللہ ڈانٹ کر کہتا ہے ارے تیرے ذمے تو ایک ہی کام تھا, میرے پیغام کو سننا, میری امت کو دے دینا. ارے تو بھی بھولا ہے, تجھے تو نہیں بھولنا چاہیے. نبی ہاتھ باندھ کر کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کیا تو مجھے معاف کر دے. وہ گناہ ہوتا تو نہیں ہے لیکن خدا نبی کو معاف کرتا ہے, اور نبی کے لفظ خدا خود نقل کرتا ہے. میری دلیل پہ غور کرنا, خدا نقل یوں کرتا ہے. آپ نے ایک شاگرد کو لیا, یہ 7 سال کا لڑکا ہے, ایک گلاس دیا بیٹا دودھ لے کر جاؤ, یہ دودھ لے کر آیا, پاؤں کو
ٹھوکر لگی، دودھ گرا ہے اور گلاس ٹوٹا ہے۔ شاگرد نے کہا استاد جی معاف کر دیجیے۔ استاد کہتا ہے یہ کون سا گناہ تجھے معاف کر دو، تو نے جان بوجھ کر تو دودھ نہیں گرایا، ارے تجھے تو ٹھوکر لگی اور گر گیا۔ وہ کہتا ہے نہیں استاد جی میں نے قصور کیا، مجھے معاف کر دینا۔ وہاں پہ سمجھدار بندہ آیا، کہا استاد جی یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ کہا میں نے دودھ کے لیے بھیجا، یہ ٹھوکر لگی تو دودھ گرا ہے، یہ کہتے ہیں مجھے معاف کر دے۔ تو میں نے کہا کون سا قصور ہے تجھے معاف کروں؟ اس بندے نے سمجھا، اس نے کہا استاد جی ذرا خیال فرمائے، یہ لڑکا حساس ہے، لڑکا ذہین ہے، لڑکا فتین ہے، لڑکا ذکی ہے، بڑا سمجھدار ہے، حساس مزاج کا مالک ہے۔ آپ اس کی تسلی کے لیے کہہ دو نا کہ بیٹا قصور تو نہیں ہے، لیکن جسے تو قصور کہتا ہے چل میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ لڑکا خوش ہو جائے گا۔ استاد کہتا ہے بیٹا تو نے گرایا نہیں، گلاس گرا ہے، ٹھوکر لگائی نہیں، ٹھوکر لگی ہے، تو جس کو قصور کہتا ہے نا میں نے جا تجھے معاف کیا، وہ خوش ہوتا ہے استاد نے معاف کیا۔ نبی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، میرا خدا بھی ان لفظوں میں کہتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، کہ میرے پیغمبر گناہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن جس کو تو نے گناہ کہہ دیا ہے میں تجھے خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں جس کو تو نے گناہ کہا میں نے اس کو بھی معاف کیا، جس کو تو نے گناہ کہا میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ ارے خطاب کرنا اور ہے، خدا یوں کہتا ہے میں نے تیرے گناہ کو معاف کیا، اسے خطاب کہتے ہیں، اور جس کو تو گناہ کہتا ہے میں نے اس کو معاف کیا، اسے نقل کرنا کہتے ہیں۔ اگر خطاب اور نقل تجھے سمجھ آئے تو پھر میں تجھے ایک اور مسئلہ اور بھی سمجھاتا ہوں۔ مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ مولانا ایک مسئلہ تو بتائیں، میں نے کہا بڑے شوق سے پوچھے، کہتے اذان سے قبل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یا سے نبی کو خطاب کرتے ہیں ظالم تو یہاں پہ ہے، ہمارے پیغمبر مدینہ میں ہے، اتنی دور سے پکارنا بے ادبی ہے، تو پکارا نہیں جاتا، تجھے خطاب نہیں کرنا چاہیے۔ میری دلیل کو توڑنے کے لیے اس نے دلیل دی ہے، کہتے ہیں مولانا نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بحمد اللہ پڑھتا ہو۔ نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ التحیات میں تشہد بھی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مجھے کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی بھی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے پھر تم کیوں پڑھتے ہو جب اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جائز نہیں ہے تو نماز میں السلام علیک ایھا النبی کیوں جائز ہے؟ میں نے کہا بیٹا ذرا دلیل پہ غور کرنا، میرے پیغمبر عرش پہ گئے ہیں اور اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اللہ نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری زبان بھی تیرے لیے ہے، اللہ میرا بدن بھی تیرے لیے ہے، اللہ میرا سارا مال تیرے لیے ہے۔ میرے خدا نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، میرے پیغمبر تیرا سارا کچھ میرے لیے ہے، تو میرے پیغمبر میرا سلام تیرے لیے ہے۔ خدا نے نبی سے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، میرے پیغمبر عرش سے واپس آئے ہیں تو نبی نے نماز پڑھی ہے السلام علیک ایھا النبی۔ نبی کسی اور کو خطاب نہیں کرتا، وہ جو میرے اللہ نے عرش پہ خطاب کیا تھا نبی اس کو نقل کرتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، یہ نبی کو خطاب نہیں کرتے، اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ میں یوں کہنا چاہتا ہوں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں یا ایھا النبی یا ایھا المزمل، آپ قرآن پڑھیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کیا نبی کو خطاب کرتے ہیں؟ نبی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، آپ نے قرآن پڑھا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، میرے نبی کھڑے ہو کے تبلیغ کر، کیا تم نے نبی کو خطاب کیا ہے؟ نہیں، آپ نے قرآن پڑھا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہنہ، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے فرما دو، پیغمبر اپنی بیٹیوں سے فرما دو، پیغمبر ایمان والے عورتوں سے کہہ دو پردہ کرو۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ایمان سے بتاؤ آپ پیغمبر کو خطاب کرتے ہیں؟ ارے تیرا کیا اوقات ہے میرے نبی کو خطاب کرے؟ نہیں، خطاب تو خدا نے کیا تھا، ہم اس خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ خطاب کرنا اور ہے اور نقل کرنا اور ہے۔ میں نے کہا قل یا ایھا الکافرون، ہم خطاب نہیں کرتے، خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، خطاب نہیں کرتے نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل، خطاب نہیں کرتے نقل کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرا بیٹا جب ہم اذان نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے، جو خدا نے خطاب کیا تھا اس خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ اور جب تو اذان سے پہلے کہتا ہے تو پیغمبر کو خطاب کرتا ہے، نبی کو یا سے خطاب کرنا اور ہے اور خدا کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے۔
اللہ کے خطاب کو کرنا، اللہ کو نبی کو خطاب کرنا اور ہے، اور خطاب کے اللہ کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے۔ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، اللہ نبی کو یوں نہیں کہتا تیرے گناہ معاف کرتا ہوں، نہ میرے نبی جس کو تو گناہ کہتا ہے میں تیری تسلی کے لیے وہ بھی معاف کرتا ہوں۔ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، پیغمبر کے بعد کسی اور کو معصوم نہیں مانتے۔ جو نبی کو معصوم نہ مانے وہ مجرم نمبر 1 ہے، جو پیغمبر کے بعد کسی اور کو معصوم مانے وہ مجرم نمبر 2 ہے۔ اور مجھے تعجب ہے ہم نمبر 2 کا مقابلہ کرنے کے لیے نمبر اول کو ساتھ ملا لیتے ہیں۔ تم نہیں سمجھے جو پیغمبر کو معصوم نہ مانے ارے وہ بھی مجرم ہے، اور جو نبی کے بعد کسی اور کو معصوم مانے وہ بھی مجرم ہے۔ ہم نبی کے بعد عصمت کو ہم نبی کے بعد جو کسی کو معصوم مانے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ساتھ اس کو ملاتے ہیں جو پیغمبر کو معصوم نہ مانے۔ نابینا اتحاد اہل سنت والجماعت کا سٹیج کھڑا ہے، جو پیغمبر کو معصوم نہ مانو ہمارے سٹیج پہ وہ بھی نہیں ہے، جو پیغمبر کے بعد کسی کو معصوم مانے ہمارے سٹیج پہ وہ بھی نہیں ہے۔ ہم معصوم پیغمبر کی ذات کو مانتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا حضرت آدم نے گناہ تو نہیں کیا، نسی آدم ولم نجد لہ عزما، یہ گناہ نہیں ہے، آدم نے بھولا ہے، بھول کر خطا کی ہے۔ حضرت آدم نے اللہ رب العزت سے فرمایا، یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے، میں تیرے علم کے لیے کہتا ہوں تاکہ تیری روایت پر کوئی اعتراض نہ کرے میرے جانے کے بعد۔ امام بخاری سے بخاری لکھتا ہے، امام مسلم سے مسلم لکھتے ہیں، لیکن کتنی روایات وہ تھی امام بخاری کی شرائط کے مطابق ہے، صحیح بخاری میں نہیں ہے، جتنی حدیث وہ تھی امام مسلم کی شرائط کے مطابق ہے لیکن صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ ارے ان قسم کی روایات کو جمع کر کے جس کتاب میں لایا گیا اس کا نام مستدرک حاکم ہے، اور جس بندے نے جمع کیا اسے امام حاکم کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 100 احادیث کا سند اور متن کے ساتھ حافظ ہو تو اسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، اگر 3 لاکھ حدیث کے سند اور متن کا حافظ ہو اسے حجت کہا جاتا